الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 سے آج انشاءاللہ تعالی تفسیر قرآن کا آغاز کر رہا ہوں۔ دعا گو رہے خالق کائنات ہر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، ان کتابوں کی تصدیق فرماتا، ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی۔ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ یہودیوں کا طرز عمل، بنی اسرائیل کا طریقہ کار خالق کائنات نے بیان فرمایا، اور اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اہل کتاب کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو بغض تھا، جو حسد تھا، وہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ قرآن مجید تو کیا مانتے، اپنی کتابوں کو بھی انہوں نے ماننا چھوڑ دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا اور جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ نبی برحق علیہ السلام کو مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی اختیار کرو، قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ تم قرآن کو نہیں مانتے ہو، تو قرآن تو وہی کچھ بیان کر رہا ہے جو تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے، تورات اور زبور میں اور انجیل میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں جو موجود ہے، قرآن تو وہی دعوت دے رہا ہے۔ ان کتابوں میں بھی اس نبی مکرم علیہ السلام کی شانیں موجود ہیں، تمہاری کتابیں بھی ان کی عظمتیں بیان کرتی ہیں۔ تو چلو تم قرآن کو نہیں مانتے ہو، تورات کو تو مانتے ہو نا، زبور کو تو مانتے ہو نا، انجیل کو تو مانتے ہو، جس کتاب کے تم ماننے والے ہو، تو انہی کتابوں کو تم پڑھ لو، ان میں بھی ان کی شانیں موجود ہیں، تو پھر بھی تمہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب نبی مکرم علیہ السلام تشریف لے آئے، مصدق لما معہم، ان کی کتابوں کی تصدیق بھی آپ نے فرما لی کہ تمہاری کتابوں کے اندر جو اللہ نے میری شانیں بیان فرمائی ہیں وہ بالکل برحق ہیں، وہ بجا ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو کتاب والوں سے یعنی تورات زبور انجیل والوں میں سے کچھ لوگوں نے، ایک گروہ نے کیا کیا؟ نَبَذَ، پیٹھ پیچھے پھینک دیا،
اپنی کتابوں کو۔ اب پیٹھ پیچھے پھینکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب کو اٹھایا اور اس کو پھینک دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تورات کو تو بڑے ادب سے اپنے گھر میں رکھا، تورات کے اوپر تو ریشم کا غلاف بھی چڑھایا، دیباج اور حریر کا غلاف بھی چڑھایا، اسے چومتے بھی تھے، اسے آنکھوں سے لگاتے بھی تھے، اسے اونچے مقام پر رکھتے بھی تھے، اس کا ادب بھی کرتے تھے، اس کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن جو کچھ ان کی تعلیمات تھی ان کے خلاف اپنا عمل کر لیا انہوں نے۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل اپنی کتابوں کے مطابق، بولیے نا، نہیں تھا۔ اب یہاں پھر ہمارے علماء، ہمارے مفسرین ہمیں مخاطب کرتے ہیں اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا بالکل یہی رویہ ہمارا نہیں ہے قرآن کے ساتھ؟ اگر وہ مجرم ہے اس وجہ سے کہ وہ تورات کو چومیں بھی، ادب بھی کریں، غلاف بھی چڑھائیں، لیکن تورات پر عمل نہ کریں، عمل اس کے خلاف کر لیں، تو اگر وہ مجرم ہے تو ہم مجرم کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی جانب جاتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو جو جرم وہ کر رہے تھے وہی جرم تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ یوں ظاہر کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن ظاہر ایسے کرتے تھے جیسے انہیں پتہ، بولیے نا، جیسے انہیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا، باتیں تقریباً ریپیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن جب بات آئے تو پھر اس کو دہرانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جسے نہیں پتا کہ رشوت ناجائز ہے؟ کون ہے جسے نہیں پتا کہ سود ناجائز ہے؟ کون ہے جسے نہیں پتا کہ کم توڑنا ناجائز ہے؟ کون ہے جسے نہیں پتا کہ ملاوٹ کرنا ناجائز ہے؟ کون ہے جسے نہیں پتا کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ناجائز ہے؟ سب کو پتہ ہے نا، لیکن جب ہم اس کے الٹ عمل کرتے ہیں تو گویا ہم بھی یوں کر رہے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بالکل یہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے اوپر بھی ویسے کا ویسا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی برکات سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے آگے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے جادو کا کام شروع کر دیا، جادو کرتے بھی تھے اور جادو سیکھتے بھی تھے، جادو سکھاتے بھی تھے، اور لوگوں کے گھروں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، لوگوں میں لڑائی ڈالنے کے لیے وہ جادو کا کام کرتے تھے۔ اور یہ کام تھا کس کا؟ یہ شیطانوں کا کام تھا۔ یہ جادو کس نے سکھایا؟ شیطانوں نے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیطان جو پڑھا کرتے تھے نا، جو جنتر منتر، جو غلط قسم کے کلمات، جو غلط قسم کے انہوں نے اپنے منتر بنا رکھے تھے، وہ جو شیطان پڑھتے تھے، تو ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ جو امتی تھے، جو آپ کے دور کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے بھی ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور ان کے پیروکار ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور وہ کہتے کیا تھے؟
وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ سلیمان علیہ السلام سکھاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو رب نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے کفر مجھے بولیے نہیں کیا۔ اب یہاں پر پھر ایک بات بڑی قابل غور بات اور بڑی معنی افروز بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ نبیوں کی عصمت کا، نبیوں کی عزت کا دفاع کرنا یہ سنت خداوندی ہے۔ یہ کیا ہے سنت؟ مجھے بولیے، یہ سنت خداوندی ہے۔ کوئی بھی نبی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک، ہر نبی کی عزت کا دفاع کرنا یہ سنت خداوندی ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم سب نبیوں کے ماننے والے، ہم کسی نبی کا انکار، بلکہ انکار کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے سامنے کوئی انکار کرے تو ہم اس کا بھی محاسبہ کرتے ہیں، ہم اس کے بھی خلاف جو بن سکے وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے رب کی سنت ہے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جادو کرنا اور غلط کام کے لیے جادو کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ کفریہ کام ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں شیطان کافر ہوئے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ جادو کون سکھاتا تھا؟ بولیے، شیطان۔ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے، اور لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری قوم میں، میری امت میں، میری اس پیشراؤں میں کچھ لوگ ہیں جو جادو سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں، جو جادو کرنے کا کام کرتے ہیں، آپ نے ان سب سے کتابیں لے لی، وہ جادو والی، وہ سارا جو ان کے پاس میٹیریل تھا وہ لے کر آپ نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ اور دفن بھی کہاں کیا؟ بالکل اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کا تخت تھا، وہاں پہ، تاکہ کوئی نکال بھی نہ سکے، اس کو دفن کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، تو شیطان نے ان لوگوں کو بتا دیا، اس نے کہا کہ تمہاری وہ جو چیزیں تھی نا وہ فلاں جگہ پہ دفن کی ہوئی ہیں، تو چلو وہاں سے نکال دو۔ اب انہوں نے پھر وہاں سے نکال کے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر اترا۔ اب یہ آگے نئی کہانی ہے، ایک نیا واقعہ ہے، اسی ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے دو فرشتوں کو زمین پہ بھیجا، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا، اور دونوں بابل کی سرزمین پہ انہیں اتارا گیا اور انہیں جادو کا علم دیا گیا۔ وہ زمین پر آئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں جادو کا علم آتا ہے، انہیں آزمائش کے لیے اتارا گیا۔ اب ایسے شیطان کو ہم آگے آزمائش کے لیے اللہ نے بنا دیا۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو سارے نمازی نہ ہوتے، کیا خیال ہے؟ بولیے نا، کوئی بھی غلط کام نہ کرتا، کوئی بھی ناجائز کام نہ کرتا، لیکن اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے، اس لیے کہ جب آزمائش کو عبور کر کے، جب شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے، اس کے ساتھ جنگ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی جھکیں گے تو پھر جو مرتبے ملیں گے ان کا اور ہی مقام ہوگا۔ تو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے شیطان کو پیدا کر دیا، تو ایسے ہی ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے ہاروت اور ماروت کو جادو کا علم دے کر بھیج دیا۔ اور جب وہ آئے زمین پر، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جادو کا علم ہے ان کے پاس،
جب لوگ آتے ان کے پاس کہ ہمیں جادو کی تعلیم دیں تو وہ کہا کرتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو نیلی آزمائش ہیں، اپنا ایمان مت برباد کرو۔ جب کوئی ان کے پاس آتا نا کہ یہ ہمیں جادو سکھا دے تو وہ بالکل واضح دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیتے کہ ہمیں تو اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ مت سیکھو، اس کے پیچھے مت پڑو، یہ کام تمہیں نقصان دے گا، تمہارا ایمان تم سے رخصت ہو جائے گا، تم کفر کی وادی میں پہنچ جاؤ گے۔ تو جو نیک روحیں ہوتی وہ ان کی بات مان لیتی اور وہ چلے جاتے واپس، لیکن جو شیطان کے پیروکار ہوتے وہ کہتے نہیں ہم نے تو سیکھنا ہے، آپ ہمیں سکھائیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ تو جب وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے تو پھر اللہ کا حکم یہ تھا کہ چونکہ ان کی آزمائش کا موقع ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے ان پر بات واضح کر دی، اب بھی اگر یہ واپس نہیں پلٹتے تو آپ انہیں سکھا دو۔ تو پھر وہ انہیں سکھا دیتے۔ اچھا وہ سیکھتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں۔ سیکھتے کیا تھے؟ میاں بیوی میں جدائی، میاں بیوی میں لڑائی، میاں بیوی میں نا اتفاقی، میاں بیوی میں عدم اتفاق، یہ سیکھتے تھے اور یہ سیکھ کر پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، میاں بیوی کے رشتوں میں ڈرامے پڑتی، ان کے رشتے ٹوٹ جاتے تھے، ان کے گھر غیر آباد ہو جاتے تھے، ان کے گھر اجڑ جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو یہ وہ کام تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور آپ کے بعد آنے والے جو لوگ تھے وہ یہ کام سیکھا کرتے تھے۔ لیکن آگے ایک بات اللہ نے فرما دی، فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو مرضی کر لیں نقصان کسی کا نہیں کر سکتے، ہاں نقصان اسی وقت ہوگا جب اللہ کی اس میں مشیت شامل ہوگی، اللہ کی مشیت شامل ہوگی۔ اچھا دو چیزیں ہیں، ان کو اللہ بڑی باریکی سے سننا ہے آپ نے بڑے دھیان سے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا، ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت، دونوں میں فرق ہے۔ رضا وہ کام ہے کہ ہوتا وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہے، لیکن اس کام میں اللہ راضی ہوتا ہے، اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ کی مشیت، کہ دنیا میں جو بھی غلط کام ہو رہا ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے، ہوتا وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہے، لیکن اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ رضا میں اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی شامل ہے، اللہ کا خوش ہونا شامل ہے۔ مشیت میں اللہ کی رضامندی شامل نہیں ہے، لیکن دونوں میں اللہ تعالیٰ کا اختیار دیا ہوا ضرور شامل ہوتا ہے۔ تو اب دنیا میں جتنے صحیح کام ہو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی چندہ دیتا ہے، کوئی یتیم کی، بیوہ کی، محتاج کی، غریب کی مدد کرتا ہے، تو یہ سارے کام اللہ کی رضا والے ہیں، اللہ کی رضا والے ہیں۔ اور کوئی کسی کو قتل کر دے، کسی کا مال لوٹ دے، کسی کا غیر آباد کر دے، میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، کسی کا نقصان کر دے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے، یعنی اختیار اس میں بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس میں ارادہ بندے کا اپنا ہے، اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، اس میں ارادہ بندے کا ہے، اختیار اللہ کا ہے۔
اور ادھر ارادہ بھی بندے کا ہے اور رضا اللہ کی ہے، اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو سیکھ رہے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ یقیناً اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، لیکن نقصان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ اس میں راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کسی کے نقصان پہ راضی نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی بندہ غلط ارادہ کر لے اور وہ اس کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اللہ اس کو اختیار دے دیتا ہے کہ تو کر لے، جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں اس کا حساب تو بہرحال دینا پڑے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ انہیں نقصان ہی ہوگا، انہیں اس کے فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی وہ جانتے ہیں، انہیں بتا دیا گیا ہے، فرشتوں نے بتا دیا انہیں کہ اگر تم یہ کام سیکھو گے، یہ کام کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تمہیں نقصان ہی ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی۔ یعنی بہت برا سودا کیا انہوں نے کہ اپنی جان کو بھی جوکھوں میں ڈالا، اپنی جانوں کو بھی انہوں نے ہلکان کیا، اس میں اپنی جانوں کو بھی انہوں نے تلف کر دیا، اور سودا جو کیا وہ آخرت میں نقصان دینے والا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح انہیں علم ہوتا، یعنی وہ اس علم کی طرف آتے جو انہیں فائدہ دیتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے۔ یہ جہاں ان کے لیے پیغام ہے وہاں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ کاش ہم بھی آج، ایمان تو اللہ نے لے لیا، لیکن ہم اگر تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، نیکی کی جانب آ جائیں، بھلائی کی جانب آ جائیں، تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب بہت اچھا ہے۔ مجھے بڑا خوبصورت ایک قول یاد آیا، سبحان اللہ کہیے آپ کو سلام۔ اور قول پتہ ہے کس کا ہے؟ امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا۔ بڑا حسین قول، بڑا خوبصورت قول۔ انہوں نے کہا کہ کرنے والے کام شروع کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کرنے والے کام شروع کر دو۔ اگر کرنے والے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے والے کام کرنے شروع کر دو گے۔ میں کہتا ہوں اتنا قیمتی جملہ ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب کرنے والے کام شروع کر دو، کیا مطلب؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، لوگوں کو مدد کرو، زکات دو، خیرات کرو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، اپنے لیے کوئی فالتو ٹائم چھوڑو ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرنے والے کام کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے بوڑھے بوڑھے بابے محلے میں 2 4 6 ہر محلے میں ہوتے ہیں بزرگ، اور وہ کرتے کیا ہیں، باہر کوئی تھوڑی سی جگہ ہوتا تو وہاں پہ پتے پھینک رہے ہوتے ہیں، تاش کے پتے یا لوٹو رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بابا جی کیا کرنا؟ وہ جی کیا کریے پتر ٹائم گزارنا ہونے، اس میرا جوڑ کیا ہوئی سکنا۔ اللہ کا ذکر بھی تو ہو سکتا ہے، بے شک، بے شک، ہاتھ میں تسبیح بھی تو ہو سکتی ہے، بے شک، سبحان اللہ کا ورد بھی تو ہو سکتا ہے، بے شک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الا ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اپنے محلے میں گھومے پھریں، کسی جیم پہ پوچھیں بیٹا کوئی آپ کا مسئلہ، کوئی پرابلم،
کوئی پریشانی، کوئی میرے لائق کوئی خدمت، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. بے شک لیکن نہیں، باہر بیٹھے ہوں گے مزے سے اور جناب ٹھکا ٹھک پتے پھینکے جا رہے ہیں. پوچھو بابا جی یہ کیا ہے؟ او جی وہ کیا کریے جی، بس فارغ ساتھ بور ہونا سا پیا کار. یہ بڑا قیمتی جملہ کہ کرنے والے کام شروع کر دو. اگر وہ نہیں کرو گے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اور آج اگر اندازہ کریں نا کہ ہم کرنے والے کام نہیں کرتے تو کتنے ایسے کام ہیں جو نہ کرنے والے ہیں اور ہم ان میں پڑے ہوئے ہیں. بے شک ایسا ہی کتنے ایسے کام ہیں. مجھے بتائیے، فیس بک پہ تصویریں چڑھانا اپنی، کبھی ایک آنکھ کھلی ہے کبھی دوسری بند ہے، کبھی ایک ٹانگ اٹھائی ہے کبھی دوسری اٹھائی ہوئی ہے، کبھی ایک آج یوں ہے کبھی موبائل یوں ہے کبھی یوں کیا ہوا ہے. یہ بھی کوئی کام ہے یار کرنے والا؟ فضول. بے شک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی کام ہے یہ کرنے والا؟ نہیں. اور وہ بھی اس بندے کے لیے جس کی ساری صلاحیتیں مکمل ہیں. اللہ نے جیسے آنکھیں ٹھیک دی ہیں، دماغ ٹھیک دی ہے، ہاتھ ٹھیک دی ہیں، زبان ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، ہر صلاحیت اپنے جوبن پہ. اور یہ زیادہ کرتا بھی کون ہے؟ نوجوان طبقہ. ہاں ایسا ہی. نوجوان طبقہ. اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ہر 2 منٹ بعد ایک نئی تصویر آ رہی ہے اور دیکھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ نائس، ویری گڈ، بہت عمدہ. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا چل ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. مطلب ابو غلام خان کی ایک گلی سے میں گزر رہا تھا. آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، رات کا ٹائم تھا. تو میرے آگے آگے ایک نوجوان فون کان کے ساتھ لگایا ہوا، کوئی کم از کم 7-8 منٹ میں اس کے پیچھے چلتا رہا. راستہ میرا وہی تھا، میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، میں نے جانا ہوتا نہیں تھا. اب فون اس کے کان کے ساتھ ہے، اٹھائیں کہنا، مطلب جو اسے جواب دیا مجھے تو وہ سنائی نہیں دیا، لیکن اندازہ کہا رہے کیا کرنا ہے پیا؟ اچھا ٹی وی تکنا ہے پیا. ہوں کیا کرنا ہے پیا؟ اچھا ہوں تو دیوالی تکنا ہے پیا. اچھا ہوں کیا کرنا ہے پیا؟ اچھا ہوں تو پکا تکنا ہے پیا. مطلب یہ وہ جواب دے رہا ہے. بظاہر اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ یہی کہتا ہوگا. اچھا ہوں کیا کرنا ہے پیا؟ ہوں پکے کی تکنا. ہوں کیا کرنا ہے پیا؟ اچھا ہوں پکا تکنا ہے پیا. ہوں دیوار تکنا ہے پیا. ہوں باہر تکنا ہے پیا. ہوں چھتائی تکنا ہے پیا. کوئی 5-7 منٹ یقین کریں مسلسل یہی، اور کوئی بات نہیں ہے. یار میں حیران ہوں، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے یار. یہ جو کمپنیاں ہیں موبائل والی یا دوسری تیسری، یہ جو پیکیج لگا کے دیتی ہیں، وہ تو اپنے فائدے کے لیے آپ کو پیکیج لگا کے دے رہی ہیں کہ آپ 15 روپے کا پیکیج لگا لیں، پورا گھنٹہ آپ فری جو مرضی کریں. 2 روپے کا پیکیج، مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے کا ہوتا ہے، زیادہ کتنے کا، کم کتنے کا. لیکن وہ جو فری پیکیج آپ کو گھنٹے کا پورے دن کا دے دیتے ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان کاموں میں پڑ جائیں؟ یہ کوئی کرنے کا کام ہے یار. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ کاش وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے زیادہ ثواب تھا، بہت اچھا ثواب تھا. اور امیر اہل سنت نے کیا کہا؟ کرنے والے کام کرو. اگر وہ نہیں کرو گے تو کن کاموں میں پڑ جاؤ گے؟ نہ کرنے والوں میں. آج کے بعد اور مجھے حدیث یاد آ گئی، کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا اسلام کون سا بہتر ہے؟ اب اسلام ایک ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کون بہتر ہے. اس کا مطلب یہ مفہوم بنتا ہے کہ کون سا مسلمان بہتر ہے. میرے آقا نے فرمایا مالا تارا کا مالا یعنی او کما قال. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو غیر ضروری کام چھوڑ دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کرے؟ غیر ضروری کام چھوڑ. بس آج کے بعد اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ ہمارے ذہن میں فٹ ہو جائے گا یہ بات کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سن لیں، ہم سوچ لیں ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے. بے شک بے شک، ماشاءاللہ. بس یہ سوچ لیں کوئی بھی کام کرنے
ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ تو میں کہتا ہوں ایک حدیث پہ عمل ہو جائے نا ہماری زندگی سمجھ جائے، بے شک ایک فرمان علی خان پہ عمل ہو جائے ہماری زندگی سمجھ جائے۔ ہر کام کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے لگے پہلے یہ سوچے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، زندگی بہترین ہو جائے گی۔ تو ورنہ وہی ہوگا کہ نہ کرنے والے کاموں میں ہم پڑ گئے ہیں۔ تو مجھے بتائیے انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا بلائیں ہیں، یہ جتنا بھی ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ سوائے تصویروں کے، سوائے گند کے، سوائے بےہودگی کے، سوائے تمسخر کے، سوائے مزاح کے، سوائے طنز کے، اور کیا رہ گیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کا پازیٹیو یوز کرتے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اسی لیے ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ آج کا میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میری عمر تقریباً 56 سال ہے، لیکن یقین کریں کہ جو کام آج بھی میں کر سکتا ہوں نا، وہ 20 سال کے نوجوان کرتے ہوئے بیچارہ گھبرا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا دور تھا، چلیں اس وقت اور کچھ نہیں، لیکن باہر جانوروں کو باہر لے جانا، اچھل کود، کبھی درخت پہ چڑھنے ہیں، کبھی کسی پہاڑ پہ نیچے چھلانگ لگانے ہیں، کسی اونچی جگہ سے، یعنی بھاگنا، دوڑنا، چھلانگیں مارنا، اس سے ہمارا جسم ابھی تک الحمدللہ توانا ہے۔ بے شک لیکن آج کے نوجوان کے پاس سوائے اس کے ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ بات سچ ہے نا؟ بے شک بے شک سوائے اس کے کوئی گیم نہیں رہی۔ جو ٹائم ملے 5 بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، ہر بندے کے اپنے ہاتھ میں ساتھ والے سے بات بھی نہیں ہو رہی۔ اچھا پوچھو کیا کر رہے؟ وہ ایک دوست کے ساتھ بات کرو تو یہ جو ساتھ ہے یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ یعنی عجیب حالت ہو گئی۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔